أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 144. وَمِنَ الْإِبِلِ اور اونٹوں میں سے الاثنین دو ہیں، میل اور فیمیل. وَمِنَ الْبَقَرِ اور گائے میں بھی دو، اثنین گائے اور بیل. قل آپ پوچھئے آذکرینی کیا ان دونوں کے میل کو حرم اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، ام الانثیین یا ان کے فیمیل کو مادہ کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا. عرب میں لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو خود سے حلال اور حرام کر لیا تھا. یہ اونٹنی اتنے بچے دے دے گی تو اس پر سواری حرام ہو جائے گی، فلاں بیل جو ہے یا گائے اس طرح کا ہوگا تو وہ حرام ہو جائے گا، اس کی سواری، اس کا دودھ پینا، اس سے کسی طرح کا کام لینا. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین یا ان دونوں کے فیمیل کے یعنی گائے اور اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے کیا اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کیا؟ ام کنتم شہداء یا تم موجود تھے، گواہ تھے، اذ وصاکم اللہ بہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا، یعنی ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تم سے ڈائریکٹلی بتایا تھا کیا کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز غلط ہے، تم نے کیسے اس کو بنا لیا؟ فمن اظلم تو کون بڑا ظالم ہوگا، ممن اس شخص سے، افترا علی اللہ کذبا جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے. کیا جھوٹ بولے؟ یعنی اللہ نے جس چیز کو حرام نہیں کیا اسے بولے کہ یہ کیا ہے، حرام ہے. یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ. لیضل الناس بغیر علم تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے یعنی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کے بغیر گمراہ کر دے، راستے سے بھٹکا دے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یہدی ہدایت نہیں دیتا ہے، صحیح راستہ نہیں دکھاتا ہے، القوم الظالمین ظالم لوگوں کو. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے and of the camels too and of the cattle too say it is the two males he has forbidden or two females or that which the wombs of two females contain, or were you witnesses when Allah charged you with this? Then who is more unjust than one who invents a lie about Allah to mislead the people without knowledge? Indeed, Allah does not guide the wrongdoing people. اب اس آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟
ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ اصل تو یہ مشرکوں کے بارے میں تھا اس زمانے کے حساب سے۔ آج ہم سے بھی کبھی کوئی آدمی کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، کوئی دین کی بات پوچھتا ہے، معلوم نہیں ہوتا ہے پھر بھی بتا دیتے ہیں۔ اگر وہ مسئلہ غلط بتایا اور اس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوا تو اس کا وبال اور گناہ اور پاپ کس پر پڑے گا؟ بتانے والے پر۔ اس لیے جب بھی کوئی بات دین کی آئے، جب تک 100% شیورٹی کے ساتھ، یقین کے ساتھ، سرٹنٹی کے ساتھ معلوم نہ ہو کہ یہ بات قرآن اور حدیث میں اس طرح سے ہے، تب تک کیا بولنا چاہیے؟ ہمیں معلوم نہیں، میں نہیں جانتا ہوں اس مسئلے کے بارے میں، صرف اپنی عزت، میری عزت گھٹ جائے گی اگر نہیں بتاؤں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ اسے چھوٹا سا مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ اگر اس وجہ سے غلط بات بتا دیا تو اللہ رب العزت کے ہم مجرم ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہوگا جو بغیر علم کے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ گمراہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور دوسروں کو بتانے کے وقت بھی یقین کر کے، سمجھ کر کے، سوچ کر کے انسان اللہ کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، دین کے بارے میں لوگوں کو صحیح باتیں بتائے۔